भी ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ جو قرآن آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب ہے۔ اب امام مہدی کا ذکر تو بخاری اور مسلم میں نہیں ہے، لیکن صحاح ستہ کی باقی 4 کتابوں میں امام مہدی کے حوالے سے الگ الگ چیپٹرز بنائے گئے ہیں کہ ایگزیکٹلی امام مہدی کون ہوگا، کب آئے گا اور کیسے پوری دنیا کو فتح کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے خیریت سے۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو میں دوستو بڑی امپورٹنٹ، بڑی بہترین، بڑی پیاری ویڈیو تو فیوچر میں ایک ایسے شخص کی آنے کی بات سنتے ہیں۔ ہر مذہب کی کتابوں میں ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ ایک ایسے شخص آئیں گے جو پوری دنیا میں امن و امان سکون پھیلائیں گے، یعنی کہ پوری دنیا میں مسلمانی حکومت ایک بار پھر سے ہوگی۔ کون ہوں گے وہ شخص؟ دوستو وہ ہوں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ جب وہ اس دنیا میں آئیں گے تب پھر سے ایک بار پوری دنیا میں مسلمان حکومت ہوگی۔ کس طرح سے قائم ہوگی، کیسے قائم ہوگی، یہ تو اللہ بہتر جانے، لیکن اس ویڈیو میں جو بتایا گیا آئیے اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریے، اور ویڈیو اچھی لگا کرے تو اس کو شیئر بھی کیا کریے اور ایک لائک بھی کیا کریے۔ تو چلیے بنا دیر پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ امام مہدی فیوچر میں آنے والے ایک ایسے انسان جس کی پریڈکشن آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور یہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ دنیا کی ہر ریلیجن، یہودی، کرسچینٹی اور ایون ہندوؤں میں بھی ایک ایسے انسان کے آنے کا ویٹ کیا جاتا ہے۔ کچھ مسلم اسکالرز کا کہنا ہے کہ امام مہدی کا آنا صرف ایک مت، ایک خیالی بات ہے، اور یہ یہودیوں اور کرسچنز کی ایک بہت بڑی سازش ہے جو انہوں نے مسلمانوں کے درمیان اس لیے پھیلایا تاکہ مسلمان اپنے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر بھی خاموش رہے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے کے بجائے بیٹھ کر صرف امام مہدی کے آنے کا ویٹ کریں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا امام مہدی کا آنا صرف ایک مت ہے، اور یا سچ میں ایک انسان آ کر پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے؟ جب یہودیوں کی سازش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا، اس کے تقریباً 70 سال بعد پوری فلسطین میں یہودی آباد تھے، لیکن وہاں ان کی حکومت نہیں تھی۔ حکومت اس وقت ایک سپر پاور رومنز کے پاس تھی، اور فلسطین رومن امپائر کا ایک چھوٹا سا پروونس تھا۔ ریلیجن کے حساب سے یہودیوں اور رومنز میں بہت بڑا ڈیفرنس تھا، کیونکہ یہودی مونوتھیسٹ صرف ایک خدا کے ماننے والے تھے اور رومنز بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے۔ اس لیے اس ڈیفرنس کی وجہ سے رومنز کبھی کبھی یہودیوں پر بہت ظلم کیا کرتے تھے اور ان سے کافی سارا ٹیکس بھی لیتے تھے۔ جب رومنز کی ظلم حد سے زیادہ بڑھ گئی تو یہودیوں نے رومنز کی حکومت سے بغاوت کر لی، جس کی وجہ سے رومنز کے بادشاہ ٹائٹس نے یہودیوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی آرمی کو فلسطین میں انٹر کر کے وہاں کی مین سٹی جروسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور جروسلم میں آنے جانے کے سارے راستے بند کر دیے، اور اسی بند راستوں کی وجہ سے جروسلم سٹی میں کسی بھی قسم کی مدد، کھانا، پانی اور ضروریات کی چیزیں نہیں پہنچ سکتی تھی۔ رومنز کی اس سخت سیج کی وجہ سے وہاں جروسلم میں آہستہ آہستہ یہودی بھوک سے مرنے لگے، اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ جوزفس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان سخت حالات کی وجہ سے ماؤں نے کھانے کے لیے اپنے ہی بچوں کے جسم کا گوشت پکایا، اور جب سیج ختم کر کے رومن آرمی جروسلم میں انٹر ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے یہودیوں کے سیکنڈ ٹیمپل کو آگ لگا دی، جس میں ہزاروں یہودی جل کر مر گئے، اور پھر ٹائٹس کی فوج نے جروسلم میں کسی کو بھی نہیں چھوڑا، بچے، بوڑھے، عورتیں سب کو مارنا شروع کیا۔ اور اگین جوزفس نے لکھا ہے کہ اس دن لگ بھگ 11 لاکھ یہودیوں کو ٹائٹس کی فوج نے مارا تھا، اور جو یہودی وہاں زندہ بچ گئے انہیں جانوروں کی طرح غلام بنا دیا گیا، جس کی وجہ سے روم میں یہودی غلام اتنے بڑھ گئے کہ مارکیٹ میں ایک غلام کی قیمت جانور کی قیمت سے بھی کم ہو گئی۔ اب یہودیوں میں ان سخت حالات کی وجہ سے ایک بات بہت ہی زیادہ فیمس ہو گئی کہ ایک دن ایک آنے والا آئے گا جو یہودیوں کو اس غلامی کی زندگی سے نکال کر دوبارہ دنیا میں سپر پاور بنا دے گا، اور یہ بات ان کی کتاب تورات میں بھی لکھی گئی تھی، لیکن حقیقت میں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، جن کے آنے کے بعد سب سے پہلے انہی یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا۔ اور یہی سیم بات کرسچنز کی بک انجیل میں بھی لکھی گئی تھی، بلکہ انجیل میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آیا تھا، جس کا ریفرنس خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ فیوچر میں ایک انسان کے آنے کا عقیدہ صرف یہودیوں اور کرسچن میں نہیں تھا، بلکہ یہی سیم سوچ انڈیا میں ہندوؤں کے درمیان بھی مشہور تھی، کیونکہ ہندوؤں کے مطابق ان کے بھگوان وشنو کے 10 اوتار ہے۔ اوتار کا مطلب جب دنیا میں گناہ بڑھ جائے تو بھگوان خود اور یا کسی کی شکل میں آ کر دنیا میں اس برائی کو ختم کر کے ریلیجن کو بچاتے ہیں۔ اب ہندوؤں کے مطابق وشنو کے ان 10 اوتار میں سے 9 اوتار تو زمین پر آ چکے ہیں، اور 10واں اور آخری اوتار کلکی نے ابھی آنا ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ ہندو مذہب میں کلکی اوتار کے بارے میں جتنی بھی نشانیاں بتائی گئی ہے وہ ایگزیکٹلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کرتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا 10واں اوتار کوئی اور نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن خیر، اسلام سے پہلے فیوچر میں آنے والے ایک انسان کا عقیدہ ان تینوں ریلیجن میں فیمس تھا، اور جب اسلام آیا اور مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میسج کو پوری دنیا میں پھیلانے لگے تو اس مقصد کے لیے مسلمانوں نے پوری دنیا کو کانکر کرنا شروع کیا، کیونکہ جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہوگی آپ اپنی سوچ کو دنیا میں پوری طرح کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے مسلمانوں نے آہستہ آہستہ آدھی سے بھی زیادہ دنیا فتح کر لیا، اور جب عباسیوں کا دور آیا تو اس وقت مسلمان اپنی طاقت کی پیک تک پہنچ گئے تھے، جسے آج بھی دنیا میں اسلامک گولڈن ایج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
इसी अब्बासी खानदान के 5वें बादशाह हारून अर रशीद ने एक बहुत ही यूनिक काम किया। उन्होंने अपनी कैपिटल बगदाद में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई, हाउस ऑफ विजडम। और इस लाइब्रेरी में दुनिया की कोने कोने से तमाम एंशिएंट किताबों को लाकर रख दिया, जिसमें दुनिया की हर रिलीजन, यहूदी, क्रिश्चियंस और हिंदुओं की भी किताबें थी। फॉर एग्जाम्पल, रोमन एम्पायर की कैपिटल इस्तांबुल से अजीम फिलोसोफर्स जैसे एरिस्टोटल, प्लेटो वगैरह की किताबें लाकर उस लाइब्रेरी में रख दी। पर्शिया से साइंस की बुक्स और इंडिया से मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की बुक्स लाकर उस लाइब्रेरी में रख दिए गए। और फिर उन सारी बुक्स को अरबी में ट्रांसलेट करने के लिए एक प्रॉपर टीम बना दी गई। और फिर उन ट्रांसलेटर्स को अपने ट्रांसलेटेड वर्क की वजन के हिसाब से गोल्ड दिया जाता था। इस हाउस ऑफ विजडम में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया के हर रिलीजन के लोग आसानी से आ सकते थे, जिसकी वजह से मुसलमानों की यहूदियों, ईसाइयों और हिंदुओं के साथ इंटरेक्शन कुछ ज्यादा ही हुआ। अब यहाँ पर मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। यहाँ पर कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स कहते हैं कि जब मुसलमानों का नॉन मुस्लिम्स के साथ इंटरेक्शन हुआ तो उनके रिलीजन्स में से कुछ बातें आहिस्ता आहिस्ता सारे मुसलमानों के दरमियान फैल गई, जिनमें से एक इमाम मेहदी का आना भी है। और यही वजह है कि इमाम मेहदी का जिक्र कुरान और हदीसों की 2 बड़ी किताबों में कहीं पर भी मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये मुसलमानों के दरमियान एक प्रॉपर अकीदा बन चुका है। लेकिन यहाँ पर यह बात नोट करना लाजमी है कि इंसान की हिदायत के लिए सिर्फ कुरान पर अमल करना काफी नहीं है, क्योंकि इसी कुरान में बार बार आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। और जिसने रसूल की बात मान ली तो गोया उसने खुदा की बात मानी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत तो तब होगी जब उनकी हदीसों पर अमल किया जाए। और अगर कोई मौजूदा हदीसों पर ट्रस्ट नहीं करता तो फिर वो ये भी साबित नहीं कर सकता कि ये जो कुरान आज हम पढ़ रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई किताब है। अब इमाम मेहदी का जिक्र तो बुखारी और मुस्लिम में नहीं है, लेकिन सहाई सित्ता की बाकी 4 किताबों में इमाम मेहदी के हवाले से अलग अलग चैप्टर्स बनाए गए हैं कि एग्जैक्टली इमाम मेहदी कौन होगा, कब आएगा और कैसे पूरी दुनिया को फतह करेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा लेक्चर जो आपने देखा हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में, जो इस वीडियो में बताया गया। तमाम किताबों में ये जिक्र है और हमारे उलमा ही बताते हैं कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का जब ज़हूर होगा, जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तब उनका अल्लाह ताला किस तरह से उनको कैसे भेजेगा, कहाँ भेजेगा। जैसे कि उलमा बताते हैं सऊदी अरब के कहीं इलाके में या जहीं भी भेजेंगे, वो उनको वहाँ एक लश्कर ऐसा निकलेगा पुरसान की तरफ से, जो वहाँ जाके वो मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत करेगा और उसके वो सरदार होंगे। फिर उसके बाद इस तरह से जो मैंने अपने उलमा से सुना है मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो फिर वो इस तरह धीरे धीरे पूरी हुकूमत फैलती जाएगी। फिर काना दज्जाल आएगा, जो यहूदियों का जिसका इंतज़ार, जो यहूदी लोग जिनका इंतज़ार करे काना दज्जाल का, जो अपने आप को मसीहा कहलाएगा। फिर हज़रत ईसा इब्न मरियम इस दुनिया में आएंगे, वो उसको कत्ल करेंगे। तो ये उस वक्त की बात होगी। और फिर इंशाअल्लाह चाहे तो जो भी उस लश्कर में शामिल होगा वो सब ईमान वाले होंगे, पुख्ता ईमान होगा, उनका मजबूती से ईमान होगा और अल्लाह पे यकीन होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।